ناظرین، آج ہم آپ کو پھر ایک دفعہ کشمیر کی وادی میں لیے چلتے ہیں۔ اس دفعہ کشمیر میں جو ہے نا نئے چیف الیکشن کمشنر کا وہ انتخاب ہو چکا ہے، اور الیکشن کی تیاریاں جو ہے نا وہ اب شروع ہو رہی ہیں۔ جو میجر پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ سے لسٹیں مانگ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ کشمیر میں پھر ایک دفعہ انتخابی مہم کا جو جوش جذبہ ولولہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب الیکشن تو ہوتے ہیں، کیا کشمیر کو اصلی ریپریزنٹیٹو بھی ملتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے یہ کافی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی ایک کشمیری ہیں اور کشمیر سے ان کا خاص لگاؤ ہے، اور کشمیر کی جو پوٹینشل ہے اس پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے میری جو زندگی ایکٹیویزم میں گزری ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم، ایک لانگ اننگز ایکٹیویزم کی، دو بڑے مائل سٹونز ہوئے ہیں۔ ایک 1970 کا الیکشن جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا، جناب قائد اعظم کا ملک، اور پھر یہ فیبرری میں 2024 کا جو الیکشن تھا، جب لوگوں نے فری اینڈ فیئر اپنا ورڈکٹ دیا اور اس ورڈکٹ کو مانا نہیں گیا، اور اس کے بڑے ڈیڈلی کانسیکوینسز ہوئے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد جس کا کیپٹل ہے، یہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اور یہ بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ وہاں بہت ناراضگی ہے، انڈر کرنٹس ہیں، اور پیچھے آپ کو پتہ ہے بہت وہاں ہنگامے بھی ہوئے تھے، اور باقاعدہ ایک موومنٹ چلی تھی، تقریباً جس طرح بنگلہ دیش کی موومنٹ تھی اس لیول کی موومنٹ وہاں چلی تھی، اور بڑی مشکلوں سے وہ انہوں نے کنٹرول کیا۔ پہلے طاقت لگا کے کوشش کی، اس میں ناکامی ہوئی، اور پھر بڑی مشکلوں سے انہوں نے اس کو موومنٹ کو کنٹرول کیا، اور اس کا ایک اس کا سمر ڈاؤن ہونے کا یا اس کے بیٹھنے کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس طرف دشمن ہے، بارڈر کے اس طرف، تو وہ بات بہت آگے نہیں لے جانا چاہتے تھے، تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے آزادی کی، وہ کشمیری کو لیڈ کرنی چاہیے، اور کشمیریوں کی ترقی اور خوشنودی کے لیے جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ جینوئن ہونی چاہیے۔ میں نے کشمیر میں کافی کام کیا ہے، ایز چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن بھی جب میں تھا تو میں نے مظفر آباد میں یونیورسٹی کے اندر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا، ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائی، چائے پہ کاشت کرائی، وہاں کارن کے سیمینار کرائے، مکئی کی کاشت کروائی وہاں۔ تو کشمیر میں پوٹینشل بہت ہے، اور کشمیر میں ٹرو لیڈرشپ ہونی چاہیے، جو ان کو جو لاسٹ ریل لیڈر تھے کشمیر کے وہ یا سردار ابراہیم تھے یا کے ایچ خورشید تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے ہیں بیچارے، وہ یا تو بالکل ہی بیچارے وہ اسلام آباد کے رحم و کرم پہ تھے، یا وہ بیچارے وہ شور ہی مچاتے رہے کہ اور ناراض ہی رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے اب ان کی جنرل لیڈرشپ ہونی چاہیے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، کریڈیبل ہونے چاہیے۔ کشمیریوں سے مجھے گلہ ہے ڈاکٹر صاحب، جی آپ بھی کشمیری ہیں، جی، کشمیر والوں سے بھی گلہ ہے، بلوچستان والوں سے بھی، اور گلگت بلتستان والوں سے بھی، کہ جب بھی آپ الیکشن ہوتے ہیں آپ اسلام آباد کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے لیے ووٹ نہیں دیتے، اپنے نمائندوں کو نہیں چنتے، یعنی کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوگی وہی پارٹی کشمیر میں آئے گی، وہی پارٹی گلگت بلتستان میں آئے گی، اور بلوچستان میں بھی مور اور لیس یہی سچویشن ہے۔ تو کیا لوگوں کو اتنی پولیٹیکل ادھر وہ نہیں ہے سینسی، یا ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یا کوئی ان کے ہاتھ باندھ کے؟ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں باندھ، کچھ نہیں جاتے۔ دیکھیں میں نے تو اوپننگ میں ہی کہا تھا کہ جو مائل سٹونز، سیاسی مائل سٹونز میں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم میں دیکھے ہیں، وہ 70 کا الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن تھا، اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے۔ باقی تو سب ڈرامہ تھا، الیکشن تو تھے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، وہ تو ابھی پیچھے ایک وہ تصویر آئی بھی تھی کہ جو بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بنے ہیں یہ طارق رحمان صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ڈیسک کے اس طرف، اور سارے جو چیفز ہیں وہ اس طرف سامنے بیٹھے ہوئے ان کو رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ جی یہ بنگلہ دیش میں کیونکہ وہ جنرل الیکٹڈ لیڈر ہیں بنگلہ دیش کے، دیکھیں نا، دس از دا پوائنٹ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تو ایک سیریز الیکشنز ہیں، یعنی آپ کا ٹو سم ایکسٹینٹ جو 88 کا الیکشن تھا
وہ تھوڑا بہت یہ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، مجھے واقعہ یاد آ گیا. جی. میں ڈان کے ڈیسک میں بیٹھا ہوا تھا شام کو، تو وہ ادھر ایک تصویر آئی. تو 2006 جب جنرل باجوہ کو انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا، جی تو نواز شریف اس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے اور باجوہ اکراس تھا ٹیبل بیٹھے ہوئے. جی. تو ہمارے کولیگ نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے. عموماً آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، یا جو پہلے وہ تھا کہ یہ الیکٹڈ یا جو سویلین وہ ہے چیف ایگزیکٹو، بس یہ وزیر اعظم بیٹھا ہے اور یہ جو ہے نا آرمی چیف بیٹھتے ہیں. جی. جی. کوئی ٹیبل والا وہ نہیں ہوتا جیسے وہ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے. تو اکراس تھا ٹیبل پہ، جیسے ابھی آپ نے نقشہ کھینچا وہ طارق رحمان جی. کا. جی. جی. تو اللہ خیر کرے. وہ بنگلہ دیش میں بھی ملٹری کی مور اور لیس یہی وہ رہی ہے ہسٹری. لیکن اگر وہ ایک لیڈر آیا ہے اور اس نے وہ کیا، تو وہ جو فورسز ہیں ان کو بھی ذرا احترام کرنا چاہیے عوامی مینڈیٹ کا. جی دیکھیں، بنگالی جو ہیں، پہلے تو چیز یہ ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا، یہ فیکٹ ہے، ہسٹورک فیکٹ ہے. اور انہوں نے ہمیشہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے، سب کچھ ہوا. اور اب بھی جب آپ نے دیکھا ہے، اب دوبارہ ہم صلح کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ صلح ہوگی، مگر پولیٹیکلی وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور پولیٹیکلی زیادہ وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو وہاں اس طرح کا جو کام کرنا، اس طرح کا جو چیز کرنا، وہ ریلیٹیولی مشکل ہے. ہوتا ہے وہاں بھی، یہ نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ کلونیل سٹرکچرز ہیں، وہ چھوڑے ہوئے بقایا جات ہیں انگریز کی، وہاں بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ مگر اس وقت جو حالات، جو ناز کی حالات کی ہے، خدا نہ خواستہ اگر آزاد کشمیر میں جو مئی جون میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر یہ کریڈیبل نہ ہوا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سب کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اسلام آباد کی طرف نہ دیکھا جائے، مظفر آباد کی طرف دیکھا جائے اور کشمیر کی انٹرسٹ کی طرف دیکھا جائے، اور ایک ایسی لیڈرشپ کو آنے دیا جائے جو واقعی ریپرزنٹیٹیو ہو کشمیر کی، جو کشمیر کو اٹھائے، کشمیر کو بنائے، اس کو ڈیولپ کرے، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہو وہاں سے. اور وہ اسلام آباد کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ اسلام آباد کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم ان کو ایسے کیسے نہ دیکھیں؟ سارا فنڈز ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو کہ وہ پوزیشنز ہیں، وہ پوائنٹ کرتے ہیں، وہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتی ہیں، ادھر سے وہ کی جاتی ہیں. تو یہی وجہ جو میں نے کہا تھا کہ جی وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی اسلام آباد والے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمیں ووٹ دیں. اچھا، تو کشمیری اب اپنی، چلو اسلام آباد کو وہ ایک طرف رکھیں کہ جی آپ ہمیں جو فنڈ دیتے ہیں دیں، تھینک یو ویری مچ، لیکن ہمارے اپنے جو خطہ ہے اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ٹورزم جو ہے وہ پیسفل ہے ایز کمپیئر ٹو آکوپائڈ کشمیر. ادھر وہ انڈیا جتنی کوشش کر رہا ہے مودی گورنمنٹ، لیکن وہ اتنا وہ نہیں کر پا رہے. تو ادر دین ٹورزم اس خطے کی اور کیا؟ چائے کا بہت پوٹینشیل ہے جی، اور ہم نے اس پہ کافی کام بھی کیا تھا، بلکہ ہم نے ماڈل فارمز بھی ڈیولپ کیے تھے چائے کے. بہت آسانی سے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو چائے میں خود کفیل کر سکتا ہے. اس وقت پاکستان لارجسٹ امپورٹر آف ٹی ان دا ورلڈ ہے. ہم کوئی $1 سے $1.5 بلین کی چائے امپورٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ، اور جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، ہم نے ساری آئیڈینٹیفائی کی، رپورٹس پبلش کی ہوئی ہیں، اویلیبل ہیں، میرے پاس ہیں، کسی کو چاہیے میں پرووائڈ کر سکتا ہوں. اور ہم نے ماڈل فارم بھی ڈیولپ کیے تھے وہاں. تو چائے میں کوئی 10 سال تک، 5 to 10 years جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کو چائے میں خود کفیل کر سکتا ہے. پھر مکئی کا بہت پوٹینشیل ہے، زعفران کا بہت پوٹینشیل ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں ہائیڈل وہ سائٹس بنی جہاں بجلی ابھی بھی بن رہی ہے، ان کو اس کی رائلٹی اور وہ سارا وہ ملنا چاہیے. دیکھیں نا، اچھا کوئلہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اس وقت جو ساری جو اصل میں یہ جو علاقہ تھا نا کشمیر کا، یہ زیادہ تر نوکری پیشہ لوگ تھے، یہ زیادہ تر یہ وہ انٹرپرینیور بزنس کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا. تو وہ کیونکہ اب یہ الگ ہو گئے ہیں، تو وہ جو سپورٹ ان کو وہاں سے ملتی تھی ویلی سے، وہ نہیں ملتی ان کو. تو ان کو ہمیں اس طرف لے جانا چاہیے، انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ. اور میں نے سیمینار بھی کرائی یہاں، وہاں کانسیپٹ دیے کہ انٹرپرینورشپ، بزنس مین، وہاں انڈسٹریز لگیں، وہاں ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو، اینڈ دا کشمیریز شوڈ لیڈ دس. اور میں نے بلکہ پرپوز بھی کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپروو بھی کر دیا تھا کہ کشمیر ٹی بورڈ بنے جو چائے کی کاشت کو سپروائز کرے، جس طرح پاکستان ٹی بورڈ تھا ایک. جب ہم اکٹھے تھے ایسٹ پاکستان اور پاکستان، تو پاکستان ٹی بورڈ تھا باقاعدہ، جو ایسٹ پاکستان کی ساری چائے کو وہ ریگولیٹ کرتا تھا، اور چائے میں ہم خود کفیل تھے. پھر وہ علیحدہ ہو گئے تو پاکستان ٹی بورڈ جو ختم ہو گیا. تو اب کشمیر ٹی بورڈ بن سکتا ہے،
اور وہ کشمیر جو ہے وہ خود کفالت ہو سکتی ہے چائے میں بہت آسانی سے. اچھا یہ اب الیکشن جو اچھا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے وہاں, تعلیم بہت عام ہے, لا اینڈ آرڈر بھی اچھا ہے, کرائم بھی کنٹرول ہے, دیکھیں نا, اور سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت وہ سرو کرتی ہے, اوپن ہے, وہاں کوئی یہ پروٹوکول وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اس لحاظ سے کشمیر میں وہ بہتر ہے سول ایڈمنسٹریشن. یعنی کہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر بھی اچھے ہیں کہ وہ اتنا وہ پروٹوکول اور اس میں وہ نہیں, بالکل نہیں رہتے. اچھا تو آنے والے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا چیلنج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فروری جیسے ادھر ہمارے ہاں ایک 2024 الیکشن والی ریپیٹ ادھر ہوگی, ایپیسوڈ چلے گی, یا کشمیریوں نے پچھلے دنوں ایک پولیٹیکل اویکننگ دکھائی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, اور بڑی آرگنائزڈ مہم چلائی, اور جب تک اپنے جو مطالبات ان کے منظور نہیں ہوئے وہ پیچھے نہیں ہٹے, تو انہوں نے ایک یونٹی دکھائی. تو اب یہ جو نیا الیکشن آنے والا ہو رہا ہے تو اس کے فری اور فیئر ہونے کے کتنے چانسز ہیں, یا اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس پہ کشمیری کتنا ریزسٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں جی, میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ سچویشن وہاں کافی ٹینس ہے, اور اس ٹینشن کا جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس ٹینشن کا وہ ان کو فائدہ پہنچے, اور جو اصل طاقت ہے پیچھے, جو اصل وہ ان کی سپورٹ کے تھرو وہ پاور میں آ جائیں. اس وقت یہ ان کی ہے گیم. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو گیم ہے یہ نہیں کامیاب ہو سکتی, اگر ہوئی تو حالات خراب ہوں گے. اس وقت وہاں فری اینڈ فیئر کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ جینوئن لیڈرشپ آئے, جو بھی جیتے جینوئن لیڈرشپ ہو اور جس کا فوکس ہو, اور ان کو پھر کام کرنے دیا جائے. کشمیر کی موومنٹ بھی وہ چلائیں, ساری دنیا میں لے کے جائیں, آزادی کی موومنٹ بھی چلائیں. اور جو اس وقت جو ایک گلوم اینڈ ڈوم ہے, اور وہاں اس طرف مقبوضہ کشمیر میں جو مودی کا جو کنٹرول ہے اس کو چیلنج کریں, تھی کشمیر کو کاز کو دوبارہ اٹھائیں, کیونکہ اس وقت کافی جو ہے گلوم اینڈ ڈوم ہے کشمیر کے اندر. جو ایک سٹیٹس تھا وہاں وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہم جو مظفر آباد اور آزاد کشمیر کا جو ہے اس کو ہم اٹھنے دیں اور اس کو اٹھائیں, تاکہ یہ کشمیر کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور آزادی تک کشمیر جو ہے وہ پہنچ سکے, اپنی آزادی تک. اچھا لاسٹ کویسچن, کسی زمانے میں کشمیر جو ہے نا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہوتا تھا. جی, ادھر ہمارے پاس جو بھی کوئی فارن ڈگنیٹریز آتے تھے, کوئی فارن منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, تو وہ ایک جو ایک اعلامیہ جاری ہوتا تھا, ایک اسٹیٹمنٹ, کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ, تو اس میں کشمیر کا وہ ہوتا تھا کہ جی ایز پر دا ایسپائریشن آف کشمیریز اینڈ ایز پر یو این ریزولیشن, وہ ختم ہو گیا. اب کشمیر کا ورلڈ یعنی کہ ہم نہیں سنتے اس میں. لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کوئی ایرانی پریزیڈنٹ جب آئے تھے تو انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تھا, اور انڈیا نے اس کو بہت ریئیکٹ کیا تھا. تو ہم اس کو پھر کیسے انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں؟ کشمیریز کر سکتے ہیں. دیکھیں جو بنگلہ دیش کی موومنٹ تھی 70 کی دہائی میں, وہ بنگالیوں نے لیڈ کی, وہ ساری دنیا میں گئے, سب ورلڈ کیپٹلز میں گئے. اس وقت سکھ خالصتان موومنٹ چل رہی ہے, وہ ساری دنیا میں گئے ہیں, وہ اس میں گئے ہیں. اور کشمیری بھی تھے, بہت ایکٹیو تھے یو کے وہ پارلیمنٹ میں, لارڈ نذیر اور بالکل. تو وہ مگر جو سپورٹ یہاں سے ہونی چاہیے نا مظفر آباد سے, وہ لنک نہیں بنتا. وہ تو کرتے ہیں مگر جو ان کا بیس ہے, ہر موومنٹ کی ایک بیس ہونی چاہیے, وہ بیس مظفر آباد ہونی چاہیے فار دی فریڈم آف کشمیر. تو یہ اس کو انٹرنیشنلائز کریں, اس کو لیڈ کریں, ساری دنیا میں لے کے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے آف دی 1947 پارٹیشن آف انڈیا. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی تک انفنشڈ ایجنڈا ہے, وہ اس کو زوم نہیں کر سکتے, اس پارٹ آف دیٹ پارٹیشن کا جو پروسیس ہے. اور ٹرمپ نے کوئی 2-3 دفعہ اس کا نام بھی لیا کہ کشمیر ایشو کو میں ریزالو کرنے کے لیے تیار ہوں, تو ہم نے اس اپرچونٹی سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا. جی, وہ ہم نے اس کا فائدہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ جو سملا ایگریمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خود بائیلیٹرلی کریں گے, ایکسٹرنل اس سے نہیں ہوں گے. مگر یہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ نہیں مان رہا, سملا نہیں مان رہا, تو پھر یہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس کو نیگوشیٹ کرے, سیٹل کرے. مگر کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ چلائی جائے جس کی بیس مظفر آباد میں ہو, وہ ساری دنیا میں جائیں. جو لوکل لیڈرشپ ہے لنڈن میں, نیو یارک میں, جو کشمیری ہیں,
ان کو لے کے وہ چلیں, انٹرنیشنل سیمینارز ہوں, سمپوزیم ہو. وہ تو بیٹلز گانے بھی گائے تھے انہوں نے, کانسرٹ بھی کیے تھے میوزک وہاں سے, کہ انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کا یہ ہے ہیومن رائٹس کا, فریڈم کا یہ ایشو. اور یہ 8 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے کشمیر میں, یعنی جتنی آبادی اتنی تقریباً فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں, دیکھو نا. تو یہ اٹ از اے ویری ہائیلی ٹینس بارڈر, اور اس کا ریزولوشن ضروری ہے اس کو سالو کرنا. ناظرین, کشمیر کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں اور اس ایشو کا حل ہونا بہت ضروری, بالکل. اجازت دیجیے, خدا حافظ.